براق کی جہاں نظر پڑتی ہے پہلی وہاں تک اس کا ایک قدم ہے۔ براق جب میرے آقا کریم سرور کائنات تاجدار ارض و عجم میرے آقا کریم نے آسمانوں کی طرف جب سفر باندھا، پہلے آسمان کے اوپر جب میرے آقا علیہ السلام پہنچے، وہاں پر جناب آدم شفیع اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اچھا آدم مسجد اقصی میں بھی ہیں، اب آسمان کے اوپر بھی ہیں، پہلے آسمان کے اوپر۔ اور دیکھیے نا رب نے نبیوں کو کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ بھائی اب وقت کبھی مسجد اقصی کے اندر، کبھی آسمان کی بلندیوں کے اوپر، پہلے آسمان کے اوپر جب میرے سونے نبی نے قدم رکھا، دروازے پر دستک دی، آگے سے اس نے پوچھا فرشتے نے کون ہے؟ میرے کریم لجپال سونے نبی کے ساتھ جناب جبریل امین ہے، فرشتوں کا سردار ہے، چیف ہے، چیف فرشتوں کا سردار۔ دستک دی، پہلے آسمان کے اوپر دستک دی، اندر سے آواز ہے کون ہے؟ وہ کہنے لگے جبریل امین، فرمانے لگے او فرشتے تو دیکھ نہیں رہا میرے ساتھ اللہ کے سونے نبی ہے۔ دروازہ کھل گیا، جناب آدم سے ملاقات ہوئی، وقت گزرتا گیا، میرے آقا علیہ السلام دوسرے آسمان کی طرف سفر باندھا۔ جب دوسرے آسمان کے اوپر میرے لجپال سونے نبی پہنچے، وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ روح اللہ سے میرے آقا کریم کی ملاقات ہوئی۔ اس سے دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ بھی ہیں اور ساتھ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ میرے آقا کریم نے ملاقات کے بعد آگے تیسرے آسمان کے اوپر جب میرے کریم لجپال سونے نبی جانے لگے، وہی پیچھے جو ہوا، فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل کہنے لگے میں ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے۔ جب تیسرے آسمان کے اوپر میرے لجپال سونے نبی پہنچے تو جناب یوسف سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی۔ اب وہاں سے ملنے کے بعد جب چوتھے آسمان کے اوپر گئے، چوتھے آسمان کے اوپر جناب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پانچویں آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان کے اوپر اور جب آمنہ کا لال پہنچا، نبیوں کے سرور وہاں پر پہنچے، نبیوں کے سردار پہنچے، تو وہاں موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پر بھی ملاقات ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے میرے لجپال سونے نبی کا پروٹوکول دیکھا، آپ کی شان دیکھی، اور 70,000 فرشتے اور سونے کے ساتھ آئے ہیں، براق پر بھی سوار ہے، جبریل بھی خاتم بنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا سرکار کو اتنی شانیں ملی ہیں اور اپنی امت کی طرف جب نظر دوڑائی، کہنے لگے میری امت اور سرکار بعد میں آئے اور ان کی امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے جب مجھے دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کی کلیم وجہ کیا ہے؟ رو کیوں رہے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او اللہ کے سونے نبی، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، ایک نوجوان حضور کے بارے میں کہ ایک نوجوان مجھ سے بعد میں ان کی بے عزت ہوئی، یعنی میرے بعد آئے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں میرے بعد اللہ کے ایک نبی آتے ہیں، ان کی ظاہری عمر تو بہت کم ہے، مگر
سرکار کی ان کی شان دیکھیے کہ جیسے خود شان والے ہیں امت بھی ایسی شان والی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے چھٹے آسمان کے اوپر ملاقات ہوئی، اب ساتویں آسمان کی طرف میرے نبی طرف سے سفر باندھا، ساتویں آسمان کے اوپر جناب ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو ساتویں آسمان کے اوپر میرے کریم لجپال سونے نبی نے دیکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ بیت المعمور یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیت المعمور کس کو بولتے ہیں؟ فرمایا کہ جس طرح بیت اللہ شریف ہے، اسی طرح اس کے ایک اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ۔ کس کا قبلہ؟ اونچی والا بولو نا، فرشتوں کا قبلہ جس کو بیت المعمور بولتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ ٹیک لگا کر اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب ملاقات کی، تفسیر المنصور کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر، فتح الباری کے اندر، خصائص الکبریٰ کے اندر، باقی کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی جب ملاقات جناب ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی تو ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے، اے اللہ کے سونے نبی، آپ کی امت سب سے آخری امت ہے، جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، اپنی امت کا خیال رکھنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی امت کمزور ہے، او اللہ کے سونے نبی، اپنی امت کا خیال رکھنا۔ فرمایا کہ اب مجھے بتائیں، وہاں پر جب سرکار بیت المعمور کے پاس پہنچے تو فرشتوں نے عرض کی سرکار سے، یا رسول اللہ سب کو نوازا ہے، آج ہمیں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھا دے، 2 رکعت پڑھا دے نماز ہمیں بھی۔ السلام نے وہاں فرشتوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ فرماتا ہے آپ کے رب نے آپ کو ہر چیز سکھائی، آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ پہلے کا سرکار تو تب کے نبی ہے جب آدم ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے، سرکار تب سے نبی ہی ہے۔ اب سنیے گا میرے آقا علیہ السلام، یہاں پر آقا علیہ السلام نے جب فرشتوں کی امامت کروائی تو آگے بڑھے، آگے سدرۃ المنتہا، بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے سدرۃ المنتہا؟ کہتے کس کو ہیں؟ کہا کہ سدرۃ المنتہا ایک بہت ہی خوبصورت اور نورانی درخت کا نام ہے، جس کی جڑیں چھٹے آسمان تک گئی ہیں، جس کی جڑیں چھٹے آسمان تک گئی، وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر بیت المعمور، اس سے آگے سدرۃ المنتہا، وہاں پر ایک درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں۔ کہ 7 آسمانوں کے اوپر اس سدرۃ المنتہا جو ہے، اس کی شاخیں جو ہے اوپر جو جاتی ہے وہ اس سے بھی اوپر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں تک پہنچا تو جبریل امین رک گئے، اونچی والا بولو سبحان اللہ، جبریل امین رک گئے، اسلام لگ گیا، جبریل امین عرض کرنے لگے، او اللہ کے سونے نبی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری ہاتھ یہاں تک ہی ہے، بس یہاں پر سٹاپ، آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل کا رکنا یہ بڑا یہ مقام ہے کہ یار جبریل تو فرشتوں کے سردار ہیں، نبی پاک کو ہم بشر کہتے ہیں، انسان ہیں، لیکن فرشتہ رک گیا، سرکار پھر بھی آگے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی گل ہے، بہت بڑی گل، شاید تم سمجھے نہیں ہو، میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جدو سرکار سدرۃ المنتہا تے پہنچے تو سرکار نے فرمایا جبریل آگے چلو، جبریل فرمانے لگے یا رسول اللہ لو تجاوزت لاخرجت بنوری، یا رسول اللہ اگر ایک بالش بھی آگے بڑھا تو رب کی تجلیاں، رب کا نور مجھے
اچھا اب سرکار نے بتایا کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جبریل بتا تجھے کوئی حاجت ہے رب کی بارگاہ میں تو مجھے بتا، میں جا رہا ہوں۔ اچھا یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، زمین سے جو بھی چیزیں اوپر جاتی ہیں یعنی فرشتے وہاں تک ان کا اینڈ ہے، یہاں سے جو اوپر سدرۃ المنتہا سے جو نیچے والی چیزیں اوپر نہیں جا سکتی، اوپر والی چیزیں نیچے نہیں آ سکتی، یہ حد ہے، حد ہے، آخری حد ہے۔ لیکن دیکھیے نا سرکار کی عظمت کو اور لجپال سونے نبی کی شان کو دیکھیے نا، نیچے والوں کی حد بھی توڑ دی، اچھی والا بولو، نیچے والوں کی حد بھی توڑ دی، اوپر والوں کی حد بھی توڑ دی، نیچے والوں کی حد بھی توڑ دی، اوپر والوں کی بھی۔ اب سرکار آگے جا رہے ہیں، میرے کریم لجپال سونے نبی نے فرمایا او جبریل رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو بتانا۔ جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، سیر روح البیان کے اندر آپ فرماتے ہیں اللہ سے یا رسول اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے، اچھی بات بولو سبحان اللہ، آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو رب کی بارگاہ میں یہ کہہ دیجئے گا یا رب ذوالجلال محبوب کی امت جب پل صراط سے گزرے تو جبریل کو یہ اجازت مل جائے کہ جبریل اپنے پر نیچے بچھا لے، جبریل پر بچھا لے، امت پروں کے اوپر سے گزر جائے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، سنیے گا، پل سے گزار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اچھا وہ بال سے باریک، تلوار سے تیز، تو جبریل امین کو پتا تھا کہ لوگ گناہگار ہوں گے تو اس کے اوپر سے نہیں گزر سکیں گے، اس کے اوپر سے پھسل کر جہنم کے اندر ہوں گے، تو جبریل نے سرکار کی امت کا برم رکھتے ہوئے سرکار کی امت کی نجات کے لیے عرض کی یا رسول اللہ رب سے کہہ دینا کہ جب امت اوپر سے گزرے نیچے جبریل کے پر ہو، نیچے جبریل کے پر ہو۔ اچھا نبی علیہ السلام پھر آگے بڑھے، فرماتے کہ پھر میں نے دیکھا جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، سرکار فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کو دیکھا، میں نے حوروں اور غلمان کو دیکھا۔ حوروں کی سردار تھی یعنی ملکہ تھی، اس نے مجھے اس نے عرض کی یا رسول اللہ سب کو آپ نے عطا کیا ہے، سب کو آپ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، یا رسول اللہ کرم ہو جائے مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ تو میرے کریم لجپال سونے نبی نے فرمایا او حوروں کی ملکہ جا میں نے تجھے اپنا بلال دے دیا، جا میں نے تجھے اپنا بلال دے دیا، کیا یاد کرے گی؟ اچھا جب حور نے سنا نا تو کہنے لگی وہ تو رنگ کے کالے ہیں اور میں حوروں کی ملکہ۔ اللہ نے فرمایا اے حور سن، ابھی تو یہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، ابھی پتہ نہیں میرا بلال تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں، یہ تو سونے کی بات ہوتی ہے نا، ابھی تو میرے بلال سے جا کے پوچھنا ہے وہ تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ جو سرکار کے نوکر ہو جائے ان کی نظریں ادھر نہیں بلکہ سرکار کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا تو بلال حبشی میرے کریم آقا علیہ السلام نے بلال کا مرتبہ بیان کر دیا، وہ کہا حوروں کی ملکہ جا میں نے تجھے بلال دیا، میرے آقا علیہ السلام کے غلام او بلال پر قربان جائے، او بلال تیری کیا عظمت ہے، جنت میں جائے وہاں پر بھی اپنے غلام کا ذکر کرے۔ پتہ چلا
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आगे बढ़ा मैंने जन्नत के अंदर देखा अबू बकर का महल भी देखा, फारूक आजम का महल भी देखा, उस्मान का महल भी देखा, मौला अली का महल भी देखा। ये नबी अलैहिस्सलाम जब वापस आ गए ना तो अपने गुलामों को बता रहे हैं, साथ में अबू बकर भी बैठे हैं, उमर भी बैठे हैं, उस्मान भी, अली भी है। और सरकार ने फरमाया कि मैंने जब देखा ना तो उमर का महल मुझे बड़ा पसंद आया। फरमाने लगे उसके बाद एक हूर बैठी थी, मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाके देखूं, तो फिर मैं रुक गया। मैंने कहा उमर बड़ा जलाली किस्म का बंदा है, उमर की इजाजत के बगैर मैं अंदर ना जाऊं। खुदा की इज्जत की कसम, हमने देखा कि जब उमर ने ये बात सुनी तो ताड़े मार कर रोने लगे, ओ या रसूल अल्लाह, ये जो कुछ मिला है आपके कदमों की हैरात है। उमर भी रोने लगे, ओ या रसूल अल्लाह, ये तो आपके कदमों की हैरात है। तो सरकार अलैहिस्सलाम फिर फरमाते आगे बढ़े रब के कुर्ब में। कुरान कहता है फकान काब कौसैनी औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। सरकार बढ़ते गए रब के कुर्ब में चले गए, सारे पीछे रह गए, कोई साथ नहीं है, सरकार अकेले हैं। अब जब रब की बारगाह में गए ना, अल्लाह अकबर, अब यहाँ पे बात सुनना और कलेजे में ठंड पड़ेगी आपके इंशाअल्लाह ताला। रब के सामने पर्दे हटते गए, वो आवाज आती रही, सुने और करीब हो जा। रवायात के अंदर आता है कि दो कमानों के नजदीक जितना फासला है सरकार अल्लाह के इतने करीब हो गए। यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा सरकार रब के करीब हो गए और सरकार ने सर की आंखों से रब का दीदार किया है, सर की आंखों से रब का दीदार किया है। अच्छा, आप जब सरकार पहुंचे ना वहां पर अल्लाह की बारगाह में, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया सोनिया मेरे लिए क्या लेके आए, मेरे लिए क्या लाए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ये अब सुनेंगे आप तो इंशाअल्लाह सुकून आएगा। वो सुने मेरे लिए क्या लेके आए। तो सरकार फरमाने लगे ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, मैं तेरे लिए वो शय लेके आया हूँ जो तेरे पास भी नहीं है। अल्लाह के पास किस चीज की कमी है? अल्लाह के पास किस चीज की कमी है? सरकार फरमाने के सोनिया मैं तेरे लिए वो चीज लेके आया हूँ जो तेरे पास भी नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, अल्लाह खुद पूछ रहा है सोनिया क्या लेके आया, बता तो सही ना। अल्लाह को पता नहीं था, पता था रब को। रब हमें बताने के लिए सरकार आपस में गुफ्तगू की ताकि नबी की उम्मत को पता चले यार और यार की कैसे बातें होती हैं, शाम से कैसे मोहब्बत करते हैं। तो जब रब्बे ज़ुल जलाल ने पूछा ऐ सोने क्या लेके आए हो, तो सरकार ने फरमाया, अर्ज करने लगे ऐ रब्बे ज़ुल जलाल मैं तेरे लिए आजिज़ी लेके आया हूं, आजिज़ी लेके आया हूं। क्योंकि रब तो सबसे बड़ा है ना, रब किसके आगे आजिज़ी करे, रब किसके आगे आजिज़ी करे। या रब्बे ज़ुल जलाल मैं तेरे लिए आजिज़ी लेके आया हूं। रब्बे ज़ुल जलाल फिर फरमाने लगे आगे से, रब ने फरमाया ऐ सोनिया अब बता तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए। अब जब सुनेंगे ना बात तो मैं कहता हूँ कलेजे में ठंड पड़ेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम वहां पर गए, वहां रब की कुर्बत में जब गए तो सोने महबूब, अच्छा अपनी औलाद सबको प्यारी होती है कोई नहीं होती है ना, जान से भी ज्यादा अजीज होती है औलाद। ये जिसकी औलाद नहीं है उससे पूछें औलाद की कदर, और जिसकी है छोटे छोटे बच्चों से पूछें। सरकार की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा भी मौजूद है, सरकार के नौकर अबू बकर भी मौजूद है, सरकार की औलाद जनाब हसन और हुसैन भी मौजूद है, आगे उनकी आल भी मौजूद है। लेकिन रब के हाथ जाके सरकार ने ये नहीं फरमाया रब मेरी फातिमा के लिए कुछ दे दो, हसन और हुसैन का बदला मुझे दे दो, ये नहीं फरमाया। कहने लगे या रब्बे ज़ुल जलाल मैं तेरी बारगाह के अंदर गुनाहगार लेके आया हूं। फरमाने लगे तू सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के गुनाहगार लेके आया हूँ, सारे गुनाहगार
فرما دیا بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ اچھا جب سرکار نے یہ بات سنی نا تو میرے آقا کریم پکار اٹھے آئے آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی او سنیا اور رب ذوالجلال مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے، سودا منظور نہیں ہے، کیا چاہتے ہو کیا چاہیے؟ رب نے فرمایا سنیا اور کیا چاہیے؟ میرے آقا فرماتے جب بروز محشر ہوگا میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اے رب ذوالجلال اے پروردگار عالم مجھے حق شفاعت دے دیا جائے، حق شفاعت دے دیا جائے۔ اچھا وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو گناہگار آتے جائیں گے، سونا شفاعت کرتا جائے گا، رب ذوالجلال سونے کی شفاعت کو سن کر امت کے گناہگاروں کو جنت میں داخل کرتا جائے گا۔ اور سرور کبھیوں کے مالک او مولا محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔